يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ پروگرام انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، دین اسلام چند اصولوں پر استوار ہے، ان میں سے ایک قیامت بھی ہے۔ متعدد روایات اور آیات میں قیامت کا ذکر مختلف ناموں کے ساتھ ہوا ہے، جیسے کہ یوم الساعہ، یوم الحساب، یوم الدین اور اس طرح کے دیگر نام ذکر ہوئے ہیں۔ جہاں یہ آیات اور روایات قیامت کی حقانیت اور حتمی ہونے پر دلیل ہیں، وہیں دوسری جانب دیکھا جائے تو ان آیات اور روایات میں قیامت کے احوال کا بھی ذکر ہوا ہے کہ قیامت نے کس طرح سے برپا ہونا ہے اور انسانوں کو کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور انسانوں کی کیا حالات ہوں گی۔ پھر قیامت میں انسانوں کی کس طرح سے گروہ بندی ہونی ہے اور دیگر معاملات، قرآن کی آیات اور روایات میں ان کا باقاعدہ ذکر ہوا ہے۔ قیامت اور رمضان کے موضوع کو آج کے پروگرام کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نہایت ہی قابل قدر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شجاعت حیدر شیرازی صاحب۔ نہایت ہی مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور پروگرام کا حصہ بنے۔ مولانا صاحب، قیامت اور رمضان کو عنوان بحث قرار دیا ہے، کیا روایات ذکر ہوئے ہیں قیامت کے حوالے سے؟ قیامت اور رمضان کے درمیان کیا مشابہت ہے اور کیا رابطہ ہے؟ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کو یہ تبریک عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات آپ کی عبادات زحمات قبول فرمائے۔ قیامت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا۔ قیامت کی سب سے ایک اہم چیز جو وہاں پر انسان پائے گا وہ ہے بھوک اور پیاس۔ کیوں رمضان کو ہی قیامت سے مشابہ کیا گیا ہے؟ روایات میں آتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تاکہ دوسروں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکو، دوسروں کی بھوک اور پیاس کو۔ انسان جتنا امیر ہوتا ہے، جتنا بھی امیر ہو لے، لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک فقیر کا پتہ چلتا ہے کہ میں تو ہر چیز کھانے والا ہوں، لیکن فقراء کیسے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر جب وہ ہر چیز نہیں کھا سکتا، پورا دن بھوک پیاس میں رہتا ہے، اس کے پاس ہر چیز موجود بھی ہوتی ہے لیکن وہ پابند ہوتا ہے کہ نہیں کھانا اذان مغرب تک، پھر وہ انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز ہے لیکن پھر بھی میں اتنا اپنے اندر بھوک اور پیاس محسوس کر رہا ہوں، لیکن جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کیا کریں گے؟ اس لیے قیامت سے اس کو مشابہ کیا گیا ہے، کیونکہ بروز معاشر وہ جو عمراء، وہ رئیس اور سب کو ہوں گے، جب روز معاشر آئیں گے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، جب قیامت برپا ہوگی، اس وقت کوئی کسی کا کوئی ساتھی نہیں بنے گا۔ پہلے تو یہاں پر دنیا میں وہ کر لیتے تھے، اپنے ایک دوسرے کا مدد کر رہے تھے، حکومت کر لیتے تھے، لیکن وہاں پر کوئی کسی کا تک روایات بتاتی ہیں کہ وہاں پر ماں بیٹے کو نہیں پہچانیں گی، والدین اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، بہن بھائی کو نہیں پہچانیں گے، ہر کسی کو اپنا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس وقت انسان محسوس کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو
آج دنیا میں جب رمضان المبارک آتا ہے، جب انسان گرسنگی اور تشنگی اپنے اندر پاتا ہے، بھوک اور پیاس پاتا ہے، تو پھر اس کو وہ دن یاد کرنا چاہیے. اور جیسے آیت کریمہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. متقی سے کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں متقی سے لیا جاتا ہے کہ صرف جو نماز روزے کا پابند ہے. نہیں، متقی بے شک یہ نشانی ہے متقی ہونے کی، لیکن متقی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی بھوک پیاس کا خیال رکھنا، دوسرے کے انسان کی جذبات کو دیکھنا، انسان کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے. جی، نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا ایک سفرہ بچھا ہوا ہے کہ جس قدر انسان سمیٹنا چاہے سمیٹ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. رمضان کے اس تزکیہ نفس کے اس عظیم مہینے میں قیامت کی ان سختیوں سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتا ہے انسان؟ کس طرح سے آمادگی کرے؟ انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں سب سے پہلے ہے دوسروں کا خیال رکھے. خود انسان کھا رہا ہے، خود اس کی بہترین افطاری تیار ہو رہی ہے، بہترین سفرہ دسترخوان بچھا دی ہے، لیکن کیا اس کے پڑوس میں بھی ایسے ہے جو بیچارے ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، جو بیچارے ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں؟ رمضان کا مقصد یہی ہے. رمضان کا مقصد دن بھر بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے. رمضان کا مقصد ہے دوسروں کا خیال کرنا. روایات میں ہے، معصوم فرماتے ہیں روزہ رکھو تاکہ دوسرے کی بھوک پیاس کو پہچان سکو، اس کو برداشت کر سکو. تو دیکھیں آپ، کیونکہ مولا نے کیوں اس لیے یہ فرمایا؟ مولا نے فرمایا کیونکہ بروز معاشر یہ جو گرسنگی اور تشنگی ہوگی اس سے تم سیر نہیں ہو سکو گے اگر دنیا میں لوگوں کا خیال نہ کیا. اور جو دنیا میں لوگ تم اور لالچ کی وجہ سے اپنا پیٹ فقط بھر رہے ہیں، بروز معاشر یہ اسی طرح ہی رہیں گے. بروز معاشر ان کا پیٹ بالکل پورا نہیں ہوگا. یعنی یہ مت سوچیں کہ دنیا میں انہوں نے بہت کھا لیا لیکن لالچ اور حرص رہی کہ میرے پاس یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے. بروز معاشر بے شک قیامت کے دن وہ پانی پئیں گے لیکن ان کی تشنگی بالکل ختم نہیں ہوگی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا میں رہ کر دوسروں کا خیال رکھیں، مساکین کا، فقراء کا خیال رکھیں کہ ان کی گھر میں چولہا نہیں جل رہا، کوئی نہیں کھا پی رہا، لوگوں تک پہنچائیں. کھانا پینا ٹھیک ہے ہم روزہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن افطار کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کے افطار کو بلائیں. اور خود معصوم فرماتے ہیں کہ ایک چاہے ہو سکے تو ایک کھجور سے بھی کسی کا افطار کراؤ، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ. بھوکے کو کھانے کھلانے کا رمضان میں اتنا ثواب ہے، جس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا اس جنت میں اپنا گھر بنا لیا جنت میں. لیکن یہ گھر تب باقی رہتا ہے جب اس گھر کی حفاظت کی جائے. اور اس گھر کی حفاظت کیسے ہوگی؟ انسان کے تزکیہ نفس کی وجہ سے. انسان کو اپنے اندر کی میں کو ختم کرنا ہوگا. جب میں ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ انسان بروز معاش اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. نہایت ہی مفید مطالب سے آگاہ فرمایا. تو ناظرین کرام، جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ روزہ نام ہے احساس کا، دوسروں کے بھوک اور پیاس کے احساس کا. فقط یہ نہیں کہ آپ بھوکے پیٹ رہیں اور پیاسے رہیں تو یہ آپ نے روزہ رکھ لیا، بلکہ احساس کا نام ہے تاکہ دوسروں کا احساس رکھا جا سکے اور ان کا خیال رکھتے ہوئے ہی آپ کا روزہ ایک حقیقی معنوں میں روزہ کہلائے گا. نہایت ہی خوبصورت مطالب. ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلی قسط تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نگہدار.